کھیوڑے کی کان پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر جہلم میں واقع ہے۔ نمک کی یہ کان دنیا کی دوسری کان جانی اور مانی جاتی ہے۔ کھیوڑا نمک کی دریافت 326 قبل مسیح میں اس وقت ہوئی جب دریائے جہلم کے کنارے سکندر اعظم اور راجہ پورس کے مابین جنگ لڑی گئی۔ سکندر اعظم کے گھوڑے اس علاقے میں چڑھنے کے دوران پتھروں کو چاٹتے پائے گئے، جس سے یہاں نمک کی موجودگی کا انکشاف ہوا۔ اس وقت سے یہاں نمک نکالنے کا کام جاری ہے۔ یہ دنیا میں نمک کا دوسرا اہم ترین ذخیرہ ہے۔ 1849 میں انگریز انتظامیہ نے نمک کی نکاسی کا کام سائنسی بنیادوں پر شروع کیا۔ 1872 میں ایک معروف انگریز انجینئر ڈاکٹر ورتھ نے نمک کے ذخائر تک براہ راست رسائی حاصل کی اور اس کی کھدائی کا کام شروع کیا۔ اس وقت کھیوڑے کی کانوں میں 17 منزلوں سے نمک نکالا جا رہا ہے۔ سائنسی اصولوں کے مطابق کان سے 50% نمک نکالا جاتا ہے اور 50% بطور ستون چھوڑ دیا جاتا ہے، جو کہ کان کی مضبوطی کو قائم رکھتا ہے۔ کھیوڑا نمک دنیا کا خوردنی نمک کا دوسرا بڑا ذخیرہ ہے۔ یہاں 2 کروڑ 20 لاکھ ٹن کے ذخائر موجود ہیں۔ اس کان کے اندر 1000 سے زائد افراد کام سر انجام دیتے ہیں، جن میں سے 700 نمک نکالنے کا کام سر انجام دیتے ہیں اور تقریباً 250 افراد دیگر خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اس کان میں دفاتر بھی نمک کی اینٹوں سے بنائے گئے ہیں۔ اس کان میں نمک کے اینٹوں سے ایک چھوٹی سی مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے۔ یہاں پر آنے والے مختلف سیاح اور کارکن نماز ادا کرتے ہیں۔ کھیوڑے کی کان میں ایک ریسٹورنٹ بھی بنایا گیا ہے اور مختلف گفٹ شاپس بھی بنائی گئی ہیں۔ یہاں گفٹ شاپ میں کئی قسم کی ہاتھ سے بنائی گئی اشیاء پائی جاتی ہیں، جن میں لیمپس، شطرنج، ایش ٹرے اور دیگر قسم کی مصنوعات پائی جاتی ہیں، جو کہ پتھریلی نمک سے بنی ہوئی ہیں۔ تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی گزرا جب نمک کرنسی کی حیثیت رکھتا تھا۔ لوگ نمک دے کر کھانے پینے کی اشیاء خریدتے تھے۔ اس وقت نمک کی اس قدر اہمیت تھی کہ چین کے بادشاہ نے نمک پر باقاعدہ ٹیکس عائد کر دیا تھا۔ یونان کے تاجر نمک کے عوض غلاموں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ روم کا عظیم شہنشاہ اپنے فوجیوں کو نمک کی شکل میں تنخواہ دیا کرتا تھا، جبکہ ہندوستان میں نمک کے بدلے ہاتھی خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ زمانہ قدیم میں غلاموں اور ملازموں کو کام کے بدلے نمک دیا جاتا تھا۔ یہ نمک اس دور میں سلاری کہلاتا تھا، پھر یہ لفظ آگے چل کر سیلری بن گیا۔ نمک کا استعمال میڈیسن کی انڈسٹری میں بھی کیا جاتا ہے۔ کھیوڑے کی کان میں دمے کے مریضوں کے لیے ایک ہسپتال بھی قائم کیا گیا ہے۔ مریض کو ہسپتال میں 10 دن رکھا جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگ یہاں آ کر صحت یاب ہو کر جاتے ہیں۔ نمک کی کان سے مٹیالے رنگ کا نمک بھی نکلتا ہے۔ اس کو چمڑے کی صفائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں نمک کی کان سے مختلف قسم کے نمک نکالے جاتے ہیں، جن میں کرسٹل سالٹ، پنک سالٹ، وائٹ سالٹ وغیرہ شامل ہیں۔ پنک سالٹ کا استعمال زیادہ تر کھانے پینے کی اشیاء میں کیا جاتا ہے، جبکہ کرسٹل سالٹ کا استعمال برف کے کارخانوں میں کیا جاتا ہے۔ واشنگ پاؤڈر بنانے، صابن بنانے، سرکہ بنانے، آئس کریم انڈسٹریز وغیرہ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پنک سالٹ میں کیلشیم، میگنیشیم، سوڈیم، آئرن، پوٹاشیم کرسٹل سالٹ کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر والے لوگوں کے لیے کرسٹل سالٹ کی نسبت زیادہ فائدہ مند ہے۔ سالٹ میں سب سے لوسٹ کوالٹی کا سالٹ سمندری نمک ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے پرائیویٹ سیکٹر سے بھی لو کوالٹی کا سالٹ نکالا جاتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ بادشاہ نے سوچا اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر باری باری پوچھوں کہ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ ایک بیٹی نے کہا میں آپ کو ہیرو سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں۔ کسی نے کہا سونے سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ کسی نے کہا جواہرات سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ پر بادشاہ کی سب سے چھوٹی بیٹی نے کہا میں آپ سے نمک سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں۔ بادشاہ کو اس کے اس جواب پر بہت رنج ہوا۔ کچھ دن بعد بادشاہ کی سب سے چھوٹی بیٹی نے بادشاہ کی دعوت کی اور مختلف قسم کے ڈھیر پکوان پکوائے، پر ان میں سے کسی میں بھی نمک شامل نہیں کیا گیا۔
بادشاہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا، یہ پھیکا کیوں ہے؟ اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ تب بیٹی نے جواب دیا، جب میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ سے نمک سے زیادہ پیار کرتی ہوں تو آپ نے کہا اتنی معمولی سی چیز سے مجھے ملا رہی ہو۔ آپ خود ہی دیکھ کر بتائیں، اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا کیا کھایا جا سکتا ہے؟ میں اپنی اسی بات پر قائم ہوں کہ میں آپ سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں جتنا میں نمک سے کرتی ہوں، لہٰذا نمک نہ ہوتا تو ذائقہ نہ ہوتا۔